اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر داعی اتحاد بین المسلمین خطیب منبر ذکر حسین خطیب حریت ایک سمجھدار ہوشیار معاملہ فہم اور ذہین زیرک ایک نباز امت میں جوڑنے اور ملانے کا جوہر رکھنے والا ایک مضبوط مفکر جہد مسلسل کا سرخیل میری مراد سید علی کرار نقوی ابن سید محمد مختار نقوی ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له صلی علی محمد وعلی محمد مغفرت کے لیے بلند تر صلوات کریں اللہم صلی علی محمد دعا گو ہیں اور ایک اعتبار سے ممنون اور متشکر ہیں تمام ادیان و مذاہب کے شرکاء تشریف فرما شخصیات بالخصوص جناب تھانوی صاحب جناب اسد اللہ بھٹو صاحب ان سے قبل جو شخصیات تشریف فرما رہیں اور علماء و ذاکرین امامیہ خطباء و علماء مضبوط شخصیات تشریف فرما ہیں معاشرے کے معاشرہ چلانے والے بیٹھے ہیں ان لوگوں کی شرکت علی کرار نقوی صاحب کی زندگی خدمات کوششوں کی اور ان کی جد و جہد پر قدردانی اور اس کا اقرار ہے اور ان کی شرکت سے ایک پیغام جو جا رہا ہے وہ یہ
کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کا نظام یہ ہے کہ محبتوں کا بدلہ محبتیں ہی ہیں، اچھائیوں کا بدلہ اچھائیوں سے ہی دیا جائے گا۔ کرار صاحب نے 70 سال سے شاید زیادہ اپنی زندگی گزاری، اور اس میں کوئی 55 سال کی زندگی جد و جہد کی زندگی ہے۔ اور میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب کبھی انہوں نے کراچی کی تہذیب کی خاطر میدان میں قدم رکھا، اور کبھی انہوں نے فرقہ واریت پھیلانے والوں کے حوصلے توڑنے کے لیے میدان میں قدم رکھا۔ اور میں حضرت علامہ عابدی صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ سنی شیعہ کے درمیان محاورتاً میں نے سنی شیعہ کہا ہے، ورنہ مسالک کے نام اور بھی ہیں۔ وہ ابھی تھانوی صاحب فرما رہے تھے، میں ان کے اس جملے سے لقمہ لیتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا کہ مسلکوں کے نام اب بدلنے والے ہیں۔ مسلکوں کے نام ہم نے بنائے ہیں، اب مسلکوں کے نام وہ ہوں گے جو اللہ نے طے کیے ہیں۔ بھائی پاکستان ہی دو قومی نظریوں پہ نہیں بنا ہے، یہ ساری کائنات دو قومی نظریوں پہ بنی ہے۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہ صاحب وہ دو قومی نظریے، آپ سے دعا چاہیے، وہ دو قومی نظریے جس کی بنیاد پر اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اسے کبھی قرآن میں وہ آیات محکمات اور آیات متشابہات کہتا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے، وہ الذی انزلنا علیک الکتاب، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ جس نے کتاب کو نازل کیا، جی جس کتاب میں دو طرح کی آیتیں ہیں، فیہ آیات محکمات، اس میں آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، اور اخر متشابہات، یا آیات محکمات ہیں یا آیات متشابہات۔ یہ قرآن نے دو نظریے بیان کیے ہیں۔ آیات، اچھا میں علماء سے دعا لینے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے جا کے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو آیات متشابہات ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اتباع میں اور اطاعت میں فرق ہے۔ اطاعت اقوال میں ہے اور اتباع افعال میں ہے۔ یہ کون سی آیات ہیں کہ جو کچھ کر کے دکھاتی ہیں؟ تو اہل تفسیر نے، علماء تفسیر نے یہاں آیات کو مراد صرف قرآن کی آیات نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق بھی تو اللہ کی آیتیں ہیں، یعنی انسانوں میں بھی پھر دو طرح کے انسان ہیں، وہ انسان کہ جو محکم انسان ہے اور وہ انسان جو متشابہ انسان ہے۔ وہ انسان جو محکم ہے اس کے لیے پھر قرآن سورہ مبارکہ آل عمران کے اندر انہی دو نظریوں کو بیان کرتے ہوئے وضاحت کر رہا ہے۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اب یہاں پھر اللہ نے دو قومی نظریوں کو بتایا۔ ایک قومی نظریے کو شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے، ایک قومی نظریے کو شجرہ خبیثہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، شجرہ طیبہ کی اللہ نے 3 صفتیں بیان کی ہیں، اور شجرہ خبیثہ میں ہے کیا جو زیادہ بات ہوتی؟ تو ایک ہی صفت بیان کی ہے۔ شجرہ طیبہ کی جو 3 صفتیں بیان کی ان میں سے پہلی صفت جو اس آیت کے اندر بھی آیات محکمات والی آیت کے اندر رہنمائی ہوئی ہے، اور وہ پہلی صفت یہ ہے اصلھا ثابت۔ شجرہ طیبہ کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ یہاں کہہ رہا ہے کہ اصلھا ثابت، بھٹو صاحب
ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو. یہاں کہہ رہا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اصلها ثابت، اور وہاں کہہ رہا ہے ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے. وہ وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ آیات محکمات وہ محکم آیات ہیں، تو کبھی وہ محکم کہتا ہے، کبھی اصلها ثابت کہتا ہے. یعنی جو محکم ہے وہی اصلها ثابت بھی ہے، جو اصلها ثابت ہے وہی محکم بھی ہے، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. اور دوسری آیات کیسے، مثلو کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، اور شجرہ اور کلمہ خبیثہ بھی ہے جس کی مثال شجرہ خبیثہ کی طرح ہے. اب اس کی کیا صفت ہے؟ ایک ہی صفت ہے، تستت من فوق الارض، یہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے. شجرہ خبیثہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے، شجرہ خبیثہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے. اور جب زمین کے اوپر سے اگتا ہے تو اس میں قرار کہاں ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں ما لہا من قرار، اس میں کوئی قرار نہیں ہے، یہ روزانہ جگہ بدلتا ہے، یہ روزانہ گھر بدلتا ہے، یہ روزانہ در بدلتا ہے، یہ روزانہ عقیدہ بدلتا ہے. بھائی علامہ اقبال نے آیات محکمات اور متشابہات شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کو اپنے 2 مصروں میں بیان کیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. حیدری بآواز بلند نعرہ صلوات. علامہ کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. جو روزانہ در بدلے، جو روزانہ نظریہ بدلے، جس کی زندگی میں استحکام نہیں ہے. بھائی میرا سوال ہے علامہ علی کرار کی اس تاریخی مجلس سویم میں، کون سا انسان ہے جو مرتا نہیں ہے، جس نے زندگی میں خود کو مار دیا ہوتا ہے؟ میرے مولا فرما رہے مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. معصوم کا فرمان، نبی سرکار کا فرمان، مولا علی نے اسے تکرار کیا، مولا صادق نے اسے تکرار کیا. یہ ائمہ اہل بیت سے اس فرمان موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. کیا مطلب ہے؟ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ بھائی میں بچوں سے بھی تو بات کر رہا ہوں نا، مجلس میں کم سن دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہیں سے چھلانگ لگا دیں، گلا گھونٹ لیں، چھری پھیر دیں گردن پر، نقی بھائی تشریف لائیں گے، کیا کریں؟ جی مولا فرما رہے ہیں مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. پیغام یہ ہے کہ بدن کی موت سے پہلے اپنی انا کو مار دو. اس سے نقی بھائی، اس سے پہلے کہ موت آئے تم اپنی میں کو مار دو. اور جو میں کو مار دیتا ہے، اصل کفارے ہی میں بولنے پر پڑتے ہیں. حاجی حضرات تشریف فرمائے ہیں جی. وہ جو 21 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں احرام باندھنے کے بعد، ان میں سے ایک چیز جو حرام ہے احرام باندھ کر، بھائی احرام باندھا ہے تو حرام جانو، ان میں سے جو ایک چیز مولانا حرام ہو جاتی ہے وہ ہے خود ستائش، اپنی تعریفیں. میں بولنا بند کرو، احرام باندھا ہوا ہے. تم کچھ ہو یہ یہاں مٹاؤ کہ تم کچھ نہیں ہو، یہ جانو کہ کچھ نہیں ہو. اور عزیزو جو احرام اتارتا ہی نہ ہو ان میں سے ایک کا نام علی کرار ہے. صلوات پڑھیں مغفرت کے لیے. بآواز بلند نعرہ صلوات. معاشرے میں 2 طرح کے انسان رہتے ہیں، کچھ محکم کچھ متشابہ. کچھ مغالطات علمی کا شکار ہیں، کچھ مغالطات عملی کا شکار ہے. بھئی یہ ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے
اور مجھ جیسوں کی تربیت گاہ بھی ہے۔ ہم یہاں اگر کوئی ایک جوان بچہ اپنی کوئی گتھی سلجھا کے چلا جائے، اپنی کوئی الجھن دور کر کے چلا جائے، تو جب تک وہ زندہ رہے گا اور اس روش پہ چلے گا تو کرار صاحب کے نام عمل میں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ یہ کہاں سے مسئلہ حل ہوا تھا؟ میں فلاں مجلس میں گیا تھا اور وہاں اس کے بعد سے میرا رویہ ٹھیک ہو گیا۔ ویسے بھی میرے عزیزو، بھٹو صاحب تو کسی خاص حلیے میں نہیں ہے، ہاں انہوں نے اپنا خاص انداز ہے ان کا، سندھی ٹوپی، اور بھٹو صاحب ہیں اساں جو پرانو سائیں جی دوست جی، تو سائیں ساں پرانو تعلق ہے، سائیں ساں پانجی یاد اللہ نظریاتی دوستی۔ لیکن میں ایک لباس میں بیٹھا ہوں، میں ایک حلیے میں بیٹھا ہوں جی۔ ڈاکٹر حضرات بھی ایک حلیہ اپناتے ہیں، پولیس مین بھی جب تک یونیفارم میں نہیں ہوتا کوئی نہیں پہچان پاتا کہ ہے کون، اس کا بھی ایک حلیہ ہے جی۔ ججز کا بھی حلیہ ہے اور وکلا کا بھی ایک حلیہ ہے۔ تو ہر ایک شناخت کے لیے کہ یہ ہے کون، تو یہ ایک لباس پہنا جاتا ہے۔ جانیے میرے بچوں جوانوں، یہ جو میں لباس پہنے بیٹھا ہوں یہ متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں، یہ خادموں کے کپڑے ہیں، یہ خدمت گزاروں کا لباس ہے۔ مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دور بڑا خطرناک ہے، دور بڑا خطرناک ہے، اور پیکنگ کا دور ہے۔ ایک عامیانہ لفظ بول دیا میں نے، عامیانہ ضرور ہے، عوامانہ نہیں ہے جی۔ پیکنگ کا دور ہے، وہ چیز جو فرض کیجئے ٹھیلے سے مثلا 100 روپے کی مل جائے گی تو وہ ڈبے میں پیک ہونے کی وجہ سے 1000 روپے کی مل رہی ہے۔ تو ملمہ کاری، بناوٹ، سجاوٹ، ہوتا کچھ ہے دکھائی کچھ دیتا ہے جی۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ کھڑا سوچ رہا تھا کہ واپس جاؤں دائیں بائیں جاؤں، کیا کروں، سانپ سامنے بیٹھا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پہ پیر رکھا اور اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بھائی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ عزیزان گرامی، جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے، اسلام رویوں کا نام ہے۔ ایک ایسی شخصیت کی مجلس سویم ہے، ہم سب ان کے بچوں کے، ان کے خانوادے، ان کے بھائیوں کے حضور تعزیت گزار ہیں کہ جنہوں نے نہ صبح دیکھی نہ شام، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، نہ حالات مساعد دیکھے نہ غیر مساعد، نہ مساعد، ہر حال میں اپنے کام کو جاری رکھا۔ کیونکہ مجلس میں میرے سنی بھائی تشریف فرما ہے، 8 منٹ پہلے ہمارے سنی بھائی نماز پڑھتے ہیں ہم سے، تو مجھے ان کا بھی خیال کرنا ہے، تو وقت میرے پاس تنگ ہو گیا۔ عزیزو، مدد حق حیدر۔ اصل میں سلام کا جواب بھی تو واجب ہوتا ہے نا بھائی، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہی تو حسن ہے، یہ جو سمجھدار امت کی، قوم کے، ملت کے، ملک کے جو سمجھدار شخصیات ہیں، انہی کی وجہ سے تو فساد رکا ہوا ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
عزیزو، بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اس ذکر کی برکت سے اپنی زندگیوں میں استحکام لانا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی 80 سال سے مولا حسین کا ذکر سن رہا ہو اور اس کی زندگی میں صبر نہ ہو، اس کی زندگی میں استقامت نہ ہو، اس کی زندگی میں بہادری اور شجاعت نہ ہو۔ یہ بعض اوقات خود بخود ہے۔ مجھے میرے سنی بھائی، میں کسی سے کم سنی نہیں ہوں، میں خود بھی سنی ہوں، میرے سنی بھائی مجھے معاف کریں گے، ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ہاں رونا ان کے کسی بزرگ کی وجہ سے ممنوع ہے، لیکن کبھی اس زاویے سے تو دیکھیں کہ حدیث یا آیت کیا کہہ رہی ہے، اس زاویے سے بھی تو دیکھیں کہ انسانیت اور فطریات کیا کہہ رہی ہیں۔ اور جب انسانیت اور فطریات کے اوپر غور کریں گے تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اس گریے کے ذریعے۔ نماز کے لیے دل کا خاشع ہونا ضروری ہے، ورنہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ روزے کے لیے دل کا جھکا ہوا ہونا ضروری ہے، ورنہ فاقے ہو جائیں گے، روزے نہیں رہیں گے۔ جی، حج کے لیے دل کا جھکا ہونا، جتنے بھی اعمال اسلامی تعلیمات اور عبادات ہیں ان سب کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے، اور دل نرم بنانے کے نسخے کو گریہ کہا جاتا ہے۔ جی، انبیاء کرام فلاں فلاں غذائیں کھاتے تھے تاکہ ان کو رونا زیادہ آئے۔ جی، انبیاء کرام دل نرم کرنے کے لیے حتیٰ غذاؤں کا تقرر کرتے تھے کہ یہ کھاؤ گے تو دل نرم ہوگا۔ یہ جو رونا ہے نا، یہ رونا ندامت کا رونا نہیں ہے، یہ گریہ ندامت نہیں ہے، یہ گریہ حسرت ہے۔ کاش ہم ہوتے، نبی کے نواسے کو ایسے نہ مارا جاتا۔ اجرکم اللہ۔ اچھا، کیونکہ ہمارے الحمدللہ 11 اماموں میں امام حسین کے بعد 8 اماموں کی زیارت پوری کائنات نے، پوری دنیا نے، مدینہ منورہ نے، مکہ المکرمہ نے، بصرے نے، بغداد نے، جی کوفے نے، 15-20 شہر ہیں جنہوں نے 8 اماموں کی۔ امام حسین کا نواں بیٹا بھی غیبت میں ہے۔ جی، امام حسین کی نسل سے نواں بیٹا جو امامت کے سلسلے میں وہ غیبت میں ہے، لیکن 8 اماموں کی زیارت سب نے کی ہے۔ ایک بڑی تعداد میں اہل سنت کے بزرگ علماء سیکھنے جاتے تھے، وہ ہمارے بھی عالم ہیں وہ۔ جی، انہوں نے محرم میں خاص طور پر ہمیں رونے کا حکم دیا ہے۔ اب میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات روشن رہے کہ یہ جو گریہ ہے نا، اس کے پیچھے صدیوں پرانا کام ہے۔ مدینے والے چھٹے دور امامت میں محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے، بلکہ امام صادق کی گلی سے گزر بڑھ جاتا تھا۔ اگر امام صادق کے گھر سے رونے کی آواز آ جاتی تھی تو ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ محرم کا چاند ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا امام رضا جن کا مزار اللہ آپ سب کو لے جائے انہیں سلام کی غرض سے، انہوں نے اپنے ایک شاگرد ابن شبیب سے کہا، ابن شبیب وہ آ کر پریشانیاں بتانے لگے، مولا یہ پریشانی، مولا وہ پریشانی۔ حضرت نے ساری پریشانیاں سنی، حضرت نے فرمایا، یا ابن شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے، جب زمانے کی پریشانیاں تمہارے گرد حلقہ بنانے لگے، فب کے للحسین، تو حسین پہ رو لیا کرو، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ امام رضا کا قول۔ 2 محرم کو دیبل خزائی نے آ کر میرے مولا سے کہا، امام رضا سے، دیبل مولا رضا کے زمانے کے شاعر ہیں، بہت بڑا عربی شاعر ہے، بہت بڑا ادیب، عربی ادیب، آ کر کہا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے، میں آپ کو سنانے آیا ہوں۔ امام نے فرمایا ذرا صبر کرو، اپنے غلام کو بلا کے کہا پردہ آویزہ کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں، حرم سے کہو آ کے بیٹھ جائیں، اور حرم اہل بیت آ کے پردے کے اس طرف بیٹھ گئے۔
مولا اپنے تمام غلاموں کو اور اپنے وہاں تشریف فرما اصحاب کو لے کر دیبل سے کہا دیبل جاؤ. دیبل کرسی پہ جا کے بیٹھے اور دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. یا فاتی یا ابنۃ الخیر فندبی، اے بہترین مخلوق محمد مصطفیٰ کی بیٹی، اے خیر خلق الہی مصطفیٰ کی بیٹی، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ. یہ دیبل کے مرثیے کا آغاز ہے. کربلا آ جاؤ. کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں، کربلا میں چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں. اے سیدہ کربلا آ جاؤ، تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اے سیدہ کربلا آ جاؤ، تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں. اے سیدہ کربلا آ جاؤ، تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں. اور یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ دیبل خزائی نے کہا، دیبل خزائی نے مرثیے میں کہا سیدہ کربلا آ جاؤ، وہاں ایک نشیب میں تمہارا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے. یہ مرثیہ یہاں مکمل کر دیا. آپ کی طرح بلا تشبیہ ہماری جانیں، ہمارے نسلیں قربان امام رضا کی جوتیوں پر گریے کی آوازیں بلند ہو گئیں. دیبل نے مرثیہ مکمل کر دیا. امام نے روتے ہوئے، روایت کہتی ہے آپ کے ریش مبارک سے اتنے آنسو آپ کے بہ چکے تھے کہ آپ کے ریش مبارک سے آنسو آپ کے ٹپک رہے تھے. یعنی اتنا زیادہ گریہ کر چکے تھے کہ امام نے کہا دیبل 2 مصرے اور بڑھا دو. دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو. اور وہ 2 مصرے یہ بڑھاؤ کہ سیدہ جب کربلا میں اپنے بچے کو رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آ جانا، اجر و کمل اللہ. تو دیبل نے کہا مولا سیدہ کا کون سا بیٹا خراسان میں ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ سیدہ کا کون بیٹا خراسان میں ہے. تو امام نے فرمایا دیبل مجھ غریب کو خراسان میں مارا جائے گا، مجھے وہاں غربت میں دفنایا جائے گا. آج آپ جس شان سے مزار دیکھ رہے ہیں نا، شہادت کے وقت میں منظر کچھ اور تھا. دیبل نے 2 مصرے بڑھا دیے. سیدہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں آ جانا اپنے غریب بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کو رونے. جب دیبل نے یہ کہا نا، کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور کہنے لگی دیبل بس کرو، معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی ہیں، بہن روتے روتے بے ہوش ہو گئی ہیں. اس ایک جملے کو جناب معصومہ نے اتنا اس کا اثر لیا کہ گریہ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئیں. میں بس مجلس مکمل کر رہا ہوں ایک جملہ کہہ کے. سیدہ معصومہ فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے کہوں گا بی بی آپ نے ابھی تو خبر شہادت سنی ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوا. سلام ہو علی کی بیٹی زینب پر، سلام ہو نبی کی نواسی زینب پر، جو ایک ٹیلے پہ کھڑی دیکھتی رہی اور نبی کا نواسا ذبح ہوتا رہا. وہ فریادیں کرتی رہی مگر اہل بیت کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.